السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ میری پوری فیملی یوٹیوب کی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اپنے گھروں میں شاد آباد ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آج ہم بنانے لگے ہیں کڑی پکوڑا۔ پنجابی کڑی کی ریسیپی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اسے دیکھتے جائیں۔ چلیں جی، یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے دہی کے اندر تقریباً 1.5 کلو دہی میں ہم نے ہاف کے جی جو ہے، یہ سے 2 کپ ہیں تو بیسن لے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہم سب سے پہلے تو مکس کر کے رکھ لیں گے، مدھانی کے ساتھ کر لیں۔ اچھا، کئی لوگ یہ ہوتا ہے جن کو زیادہ کھٹا ٹیسٹ پسند ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دہی والے سے یا خود بھی بنا لیتے ہیں، وہ لسی جو چھاچھ ہوتی ہے نا، جس میں مکھن نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ اس والی لسی کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے بھی اسی طرح سے سیم بن جاتی ہے، اس میں آپ کو ایکسٹرا پانی وغیرہ نہیں ڈالنا پڑتا۔ میں ہمیشہ دہی کے ساتھ ہی بناتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو یہاں پہ جو ہے بیٹ کر کے رکھ لیں گے اور الگ سے پتیلی کے اندر ہم کیا کریں گے کہ مسالہ، بس ٹماٹر دہی وغیرہ اس میں نہیں جائے گا، اس میں ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے آئل کے اندر، تھوڑے آئل میں، کیونکہ بعد میں تڑکا بھی جائے گا اس کے اندر، اتنے آئل میں کہ جس میں پیاز فرائی ہو جائے، پیاز فرائی کریں گے۔ اور میں اس طرح سے، میرا اپنا طریقہ ہے کہ پیاز فرائی کر کے تھوڑے سے آئل میں ادرک لہسن بھی جاتا ہے اس کے اندر، اور آپ کا جو مسالہ ہے، نمک مرچ ہلدی، اور ایک چیز اس کے اندر جاتی ہے، وہ ہے سب سے پہلے تو اسی طرح سے ہم کر لیں گے نا، ادرک لہسن مسالہ اسی طرح تیار ہوگا۔ ایڈیشنل جو ایک چیز آتی ہے وہ ہے میتھی دانہ۔ میتھی دانے کے ساتھ اس میں بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، بڑا ہی پیارا اروما نکلتا ہے اس کا، تو اس کو ہم جو ہے نا اس کے ساتھ ہی ہلکا سا، یہ ہمارا جا رہا ہے میتھی دانہ، تو اس میں میتھی دانہ آلموسٹ 1 ٹیبل اسپون، تو زیادہ بھی نہیں ڈالنا، 1 ٹیبل اسپون میتھی دانہ ڈال کے اس کو ہم ہلکا سا مطلب مسالہ بنا کے تیار کر لیں گے۔ اور جب اس کو اچھے سے ہم بھنائی کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے، مجھے تو کڑی اتنی زیادہ پسند ہے، میری فیملی کو بھی، شاید سب کو ہی ہوتی ہے، کہ دل چاہتا ہے کہ یہ تو بس بناتے ہی رہیں، کھاتے ہی رہیں، اور لیکن یہ ہے کہ کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہے کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے مسلسل، بلکہ میں نے بھی جب بنائی تو میں کافی ہی، میں نے آپ کو بتایا کہ میں شوگر مجھے ٹریس ہو چکی ہے، تو میں نا غلطی سے بس میں کھڑی رہی 2-3 گھنٹے، اس سے کیا ہوا کہ میں کافی تھک گئی تھی، لیکن کڑی بہت مزے کی بن گئی تھی۔ تو چلیں جی، اس طرح سے یہ مسالہ ہمارے پاس ریڈی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ وہ جو دہی کے اندر بیسن ہمارے پاس ہم نے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کیا ہوا ہے، اس طرح سے بیٹ کر لیتے ہیں کہ بالکل کوئی بھی اس کے اندر کوئی لمپ نہ رہ جائے، اور اچھے سے اس کو آپ نے مدھانی کے ساتھ، بہتر ہے مدھانی میں، گرائنڈر میں چلانا ہے تو آپ گرائنڈر میں چلا لیں، لیکن یہ ہے کہ میں تو اس کو اسی طرح سے تیار کرتی ہوں۔ اور اب ہم جب یہ آئل الگ ہو جائے گا مسالے سے تو ہم اس کے اندر یہ ڈال دیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے پاس 1.5 کلو آپ سمجھیں کہ دہی تھا، دہی میں ½ کلو بیسن۔ اچھا، کیونکہ یہ پنجابی کڑی جو ہے نا، میں نے بھی وہیں آ کے یہ سیکھی، جب کھائی تو بہت مزے کی لگی میرے سسرال میں، تو اس سے پہلے ہم لوگ سمپل کڑی بناتے ہوتے تھے، اس طرح سے بھون کے نہیں بناتے تھے، وہ جب ایک تو وہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے، تو دوسری والی ہے کہ پکتے ہی جاتی ہے، اس کا یہ ہے کہ میکسیمم 1.5 سے 2 گھنٹے میں آپ کی کڑی تیار ہو جاتی ہے، وہ کافی ٹائم لیتی ہے، اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، اس کو بھی آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اب اندازے سے ویسے میں کر رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بس آپ اگر 1.5 کلو دہی ہے جیسے میرے پاس، تو میں اس کو تقریباً 3 کلو مطلب اوپر آپ کا پانی جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو نمک میں نے ابھی ایڈ نہیں کیا تھا، اب میں اس میں نمک بھی، مطلب نمک مرچ مسالہ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اس کے اندر کہ جو جب آپ نے پکوڑے بنانے ہیں تو پھر وہ اس میں یہ نہ ہو کہ تیز ہو جائے نا، تو ذائقہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے پکوڑوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی ڈھیر ساری سبزیاں ڈلتی ہیں، آلو، آلو کے علاوہ اس کے اندر آپ، میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھی پالک، وہ بھی ڈال دیں تھوڑی سی، نہیں تو آلو چپس کی کٹنگ میں باریک باریک، ہری مرچیں، پیاز،
یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کے اندر جاتا ہے، اور بیسن جو ہے نا وہ اس میں زیادہ نہیں ہوتا، بیسن بس اتنا ہی ہے جو کہ اس میں چلا گیا ہے کڑی میں. تو تھوڑے بیسن کے ساتھ بنی ہوئی اچھی مزیدار قسم کی جو ہے نا یہ کڑی تیار ہوتی ہے. آپ لوگ بھی جب یہ بنا کے کھائیں گے تو مجھے ضرور دعاؤں میں یاد کرنا، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے کے رکھے، اور سب ماں باپ کو، سب ماؤں کو اپنے بچے جو ہم اپنی فیملی بناتے ہیں ان کے لیے سلامت رکھے، اور ان کی خوشیاں دیکھیں ہم اپنے بچوں کی، ان کو ان کے گھروں کا کر دیں. اور یہی ہے لائف ہماری، جو اس کا مقصد جو ہے ہمارے لیے اب وہ ہمارے بچوں کی زندگیاں ہیں. کیونکہ میں نے یہ وقت دیکھا ہے تو بہت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. میں فرسٹ ایئر میں تھی، پیپر بس ہوئے تھے میرے فرسٹ ایئر کے، تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہارٹ فیلئر ہوا تھا، انجائنا کے پیشنٹ تھے. اور جب میں 22 ایئرس کی تھی تو ایک تو یہ کہ جلدی شادی ہوئی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ کیونکہ میری مدر کینسر کی پیشنٹ ہو چکی تھیں اور لاسٹ اسٹیج پہ کینسر تھا، تو وہ ہم نے بہت جلدی اپنے والدین، مطلب میں سب سے بڑی تھی، آپ سوچیں تو میرا سب سے چھوٹا بھائی اس ٹائم پہ 6 ایئر کا تھا. ہم نے بڑا تکلیف دے وہ وقت دیکھا، تو دعا یہی نکلتی ہے دل سے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا مشکل ٹائم آئے. اچھا، اس میں واپس آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. اس میں میں ڈالی ہیں، میں جو ڈالتی ہوں چیزیں، اس میں نمک، کٹی ہوئی لال مرچیں، اجوائن. اجوائن آپ ضرور ڈالیں، پسی ہوئی لال مرچیں ڈالیں اس کے اندر. اور جتنے اچھے آپ مسالے ڈالتے ہیں نا اپنے گھر کے صاف ستھرے، اتنے ہی چیزوں کا ذائقہ مزیدار بنتا ہے. اور بات یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ پاس کھڑے ہو کے ہی بنایا جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے میں نے اس میں اب کیا کر لیا کہ 1 کپ پہلے میں نے ڈالا بیسن نا، کہ پتہ نہیں ہے زیادہ نہ ہو جائے، بس بیسن زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ پھر نا موٹے موٹے بیسن کے پکوڑے لگتے ہیں. مطلب وہ ہوتے تو بیسن کے ہی ہیں پکوڑے، لیکن کیونکہ کڑی بھی بیسن سے تیار ہوئی ہوتی ہے تو بیسن بیسن ہو جاتا ہے سارا. اس لیے یہاں میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں، جو پنجاب کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے مسالے زیادہ رکھنے، جی سبزیاں ڈالنی ہیں اس کے اندر، آلو، پیاز، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، ٹھیک ہے، ڈھیر سارا، اور بس اس کو جوڑنے کے لیے آپ نے اس میں بیسن ایڈ کرنا ہے. میں نے 1 کپ ڈالا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کچھ زیادہ ہی کم ہے، کھل جائیں گی اس سے نا، یہ پکوڑے کھل جائیں گے. تو اب ہماری کڑی ہلکی آنچ پہ وہاں پہ پک رہی ہے، ٹھیک ہے. جب تک میں نے یہ بیٹر تیار کرنا ہے اس کا، پکوڑوں کا، تو اس وقت تک وہ تقریباً تیار ہو جائے گی ساتھ ساتھ. ابھی آپ دیکھیں گے اور آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا دیکھ کے بھی، اور جب آپ لوگ بنائیں گے یا شاید بناتے ہوں گے اپنے گھروں میں، اسی طرح سے ہی نارملی بنتی ہے کیونکہ یہ لاہور ہے، تو لاہور میں تو اسی طرح سے یہی ریسیپی ہے، سمپل سی ریسیپی ہے، کوئی اس میں سائنس نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو کچن تو پوری ہے ہی الگ سے ایک سائنس ہی ہے، تو جس کو یہ سمجھ آ جائے ان چیزوں کی تو پھر تو کیا ہی بات ہے، مزہ ہی آ جاتا ہے ہر چیز کا. ہمارے پاس یہاں پہ تیار ہو گیا ہے. اب ہم یہاں پہ میں کیا کروں گی کہ ساتھ ہی بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اس میں سے کافی حد تک، تو پکوڑے وہ ویسے ہی کھا لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ پک پک کے نا، مطلب ایک میڈیم فلیم پہ پک رہی ہے، بہت سلو فلیم نہیں کرنا. اور یہ پکتی رہے گی، ساتھ ساتھ ہمارے پکوڑے تیار ہو جائیں گے. اچھا، اس میں یہ بہت آپ نا ڈیپ فرائی بے شک نہ کریں، کم آئل میں آپ تیار کریں ان کو، اسی آئل میں یہ پکوڑے تیار ہو جائیں گے. اور ان کو ہی ہم ساتھ ساتھ اسی طرح سے اس میں ڈال دیں گے کڑی میں. دیکھیں جی مزیدار قسم کی کڑی ہمارے پاس تقریباً والی ریڈی ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے رہیں گے اب یہ، اور اسی اس میں آئل میں ہم کیا کریں گے کہ اینڈ پہ اس کا تڑکا تیار کر لیں گے. یہ ہمارے پاس دیکھیں جی مزیدار قسم کی اس ٹائم پہ ریڈی ہو رہی ہے کڑی. اور اس کے ساتھ ہی میں بلکہ دیکھنے لگ گئی اپنی ریسیپی نا، مجھے دیکھ کے تو مزہ آ رہا تھا کہ اچھا، میرے بات میں پوز آ گیا. چلیں جی، پکوڑے ہمارے بن گئے. اب ہم نے لال ثابت مرچیں، تیز پتہ اور زیرہ اسی آئل میں، جو کہ ابھی گرم ہے، چولہا لگے آف ہو گیا، اسی میں تڑکا تیار ہو گیا. اور تڑکے کو ہم اس کے اوپر
جو ہے لگا دیں گے کڑی میں. اور آپ یقین کریں کہ یہ میں نے 2 دن اگلے دن کڑی اصل جو ہے نا وہ باسی ہو کے ٹھنڈی ہو گئی. جیسے جیسے یہ ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے نا اس طرح سے یہ ہلکی ہلکی تھک ہوتی جاتی ہے. اور بے شک آپ اس کو گرم بھی کر لیں دوبارہ تو پھر بھی وہ مزے کی ہی رہتی ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی. تھوڑی سی لانگ ٹائم کی اس کی ہے ریسیپی کا ٹائم. آپ لوگ بنائیں, پسند آئے آپ کو تو آپ ضرور ضرور ٹرائی کریں گھر میں. آپ کو پسند آئے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں میرے چینل کو, اور مجھے بتائیں کہ مجھے کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اللہ حافظ.